السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی محفل میں ہم آپ کے لیے اردو کے وہ الفاظ لے کر آئے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ معنی لیتے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا لفظ ہے لگن۔ لگن اردو میں دھن کو بھی کہتے ہیں اور بڑے برتن کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگن میں پانی بھرا ہوا تھا تو ظاہر ہو جائے گا کہ کسی برتن کی بات ہو رہی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اس کو یہ لگن لگی ہوئی تھی کہ وہ ماسٹرز کرے گا۔ تو دونوں معنوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ کے جملے پر ہوتا ہے کہ آپ کے جملے سے اس کے کیا معنی نکل رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک لفظ ہے غنیمت۔ غنیمت کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہتر یا قابل قدر، اور دوسرا ہوتا ہے دشمن کا مال۔ اب تو شاید یہ کم ہی استعمال ہوتا ہے اس معنوں میں، کیونکہ پہلے زمانے میں جب آمنے سامنے ہو کر لڑائی شروع ہوا کرتی تھی تو جو لوگ بھاگ جاتے تھے وہ اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنا سامان وہیں پھینک دیا کرتے تھے، جس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، تو اس کو دوسری جو جنگ کرنے والی پارٹی کہہ لیجیے وہ ہوتی تھی تو وہ اس کو لوٹ لیتے تھے، تو اسے مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ تو دشمن کے مال کو بھی غنیمت کہتے ہیں، اور آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بہتر یا قابل قدر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہر طرف بے ایمانی کا دورہ ہے، تو ایسے حال میں حکومت کے فلاں محکمے کا دم غنیمت ہے یا فلاں محکمہ غنیمت ہے، تو اس کو دونوں معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لفظ ہے غریب۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، غریب کا مطلب ہوتا ہے عجیب۔ ہم لوگ ملا کر بھی استعمال کرتے ہیں عجیب و غریب، کوئی ایسی چیز جو انسانی عقل کو اوپری سی لگے۔ اور دوسرا غریب کا مطلب ہوتا ہے مفلس۔ مفلس وہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، یعنی جو کسی طرح سے غریب ہو۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وطن سے دوری۔ اس کو بھی غربت کہتے ہیں، یعنی جب آپ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ عالم غربت میں ہیں، تو اس کو بھی غریب کہا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے اور درست فرماتے تھے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو اس کو غریب نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو مفلس کہنا چاہیے۔ تو مفلس زیادہ بہتر لفظ ہے غریب کے مقابلے میں، کیونکہ غریب سے تو دو معنی اور بھی نکل رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ ایک عجیب کے معنی بھی نکل رہے ہیں اور ایک اس آدمی کے بھی جو اپنے وطن سے دور ہو۔ تو مفلس آپ کہیں گے تو اس کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں، یعنی وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ فلوس عربی میں کہتے ہیں پیسے کو، مفلس ایسا آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ اگلا لفظ ہے عرض۔ اب عرض کے بھی دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو درخواست، یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فلاں کام کو ایسے ایسے کیا جائے، اور دوسرا عرض ہوتا ہے چوڑائی کے معنوں میں، یعنی آپ کسی چیز کی دو سمتیں ہوتی ہیں، ایک لمبائی ہوتی ہے ایک چوڑائی ہوتی ہے، تو جو چوڑائی ہے اس کو بھی عرض کہتے ہیں۔ لمبائی کو تو طول کہتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کا طول و عرض کتنا ہے، یعنی فلاں جگہ لمبی چوڑی کتنی ہے، تو اس کو آپ چوڑائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ یہ لوگ کہتے ہیں اس کپڑے کا عرض کتنا ہے، یعنی اس کپڑے کی چوڑائی کتنی ہے۔ تو عرض بھی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ عرضی بھی نکلا ہے کہ درخواست کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور پیمائش کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور لفظ جس کے شاید معنی آپ کے لیے تو بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، عرصہ۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ زمانے یا مدت کو کہتے ہیں۔ بہت عرصہ گزرا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، یعنی بہت زمانہ گزرا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن عرصہ میدان کو بھی کہتے ہیں۔ میدان تو درست ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ پرانے وقتوں میں جو دالان ہوا کرتے تھے
ان کے اور دروازے کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی، آج کل کا آپ صحن سمجھ لیجئے، آنگن سمجھ لیجئے، اس کو بھی عرصہ کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ وہ بھی ایک چل کر جانا پڑتا تھا اور ایک لمبی مسافت ہوتی تھی نسبتاً، تو اسی طرح زمانے کو اس سے لیا گیا ہے کہ بہت وقت گزر جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے عرصہ۔ تو عرصہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، زمانے یا مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور میدان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج کل اس کا میدان کے لیے استعمال بہت کم ہے، لکھ بھی دیں گے تو کون سمجھے گا، تو اس کو زمانہ یا مدت کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ یہ لفظ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ عرصہ کا ایک دوسرا معنی میدان بھی ہوتا ہے۔ اب ایک اور لفظ ہے ہار۔ اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو آپ سب جانتے ہیں، شکست کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو شکست ہو گئی، اس کو بھی ہار کہتے ہیں، اور گلے میں پہننے والے زیور کو بھی ہار کہتے ہیں۔ تو یہ بھی دونوں معنوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب لفظ ہے ولایت۔ ولایت ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی باہر کے ملک کو یا مغربی ملک کو چلے جائیں تو وہ ولایت ہے۔ ولایت کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو مطلب ہے اس کا بزرگی، اور اسی سے لفظ ولی نکلا ہے، یعنی اللہ کے قریب ہونے والا۔ تو ولایت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، بزرگی سے مراد یہ کہ کوئی ایسا شخص جو اللہ سے زیادہ قریب ہو، اس کو آپ ولی کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ولایت کا درجہ حاصل ہے یا ولایت کے درجے پر فائز ہیں وغیرہ۔ اور دوسرا کہتے ہیں ملک کو۔ ولایات آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے ملک، ولایات المتحدہ الامریکہ، امریکہ کی بہت ساری، یا ولایات جو ہوتی ہیں جہاں چند ملکوں کا ذکر ہو، ایک سے زیادہ ملکوں کا ذکر ہو، اس کو بھی ولایات کہتے ہیں۔ تو ولایت کا مطلب بزرگی بھی ہے اور ولایت کا مطلب ملک بھی ہے۔ ایک لفظ اور ہے، اس کے معنی بھی دیکھتے ہیں، لفظ ہے مہر۔ یہ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے، کوئی قبیلہ بھی ہے سنا جو مہر کہہ رہتا ہے۔ بہرحال مہر سورج کو بھی کہتے ہیں، اور مہر محبت یا مہربانی کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں سورج کے لیے کہ مہر ابھر آیا ہے، یعنی سورج نکل آیا ہے، اور مہر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت مہر و محبت کے ساتھ پیش آئے، مطلب یہ کہ وہ مجھ سے بہت مہربانی کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ چند الفاظ تھے جو آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ ملتے جلتے کیا ہیں، لفظ ایک ہی ہے، معنی دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو ہم نے سوچا آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتا دیں۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔